کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے. اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا، خود پیچ و تاب کھائے گا. لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود. اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے. ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ختم ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا. تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے. ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے. یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے. تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتے ہیں. تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، کیونکہ غصے میں انسان ایسے امور کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے. اگر کسی شخص کے ساتھ قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید کے 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ اگر کسی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹ گیا ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا. تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں، کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو. ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو. فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے. تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الملک ہے. قرآن مجید کی دوسری صورتیں اگر اس کے علاوہ بھی آخری پارہ جو ہے اگر سب یاد ہو جائے تو کم از کم آدھا پارہ آخری یاد کر لیں. سورہ الواقعہ ہے، سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے. 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے سارا دن وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے. سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے شام سویرے. جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے سارا دن امان میں رہتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو زمرہ شہداء میں لکھا جائے گا. اور جو شام کو پڑھ لے ساری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے. فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں
اور اگر وہ فوت ہو جائے تو نام زمرہ شہداء میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرو، تو قرآن زندگی میں شامل کیا جائے، یہ بدبختی سے بچاتا ہے، قبر میں روشنی لاتا ہے، اجالے لاتا ہے، اور سورہ کہف پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوگی، یہ قبر میں روشنی لے کے جائے گی۔ خاتون ہے تو وہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو کل بچوں کا اچھا باپ بن سکے، اور اگر مرد ہے تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر معاشرے میں ڈیمانڈ ہی ہوگی تو پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں گے۔ جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے گی، ظاہری چمک دمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دوڑ لگ جائے گی۔ اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات، دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے معیار قرار پائیں گی، تو پھر رجحان فطری طور پہ ادھر ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرا دے رہے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا دیا۔ واپس آئے، صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بھیجا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا۔ تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا، اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو اچھی مائیں اچھی قوم دے سکتی ہیں۔ تو اچھی ماں کا انتخاب اس وصف پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا، لجمالہا، لحسبہا۔ کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے وہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی پھر تلقین ارشاد فرمائی، اور دین سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے، وہ جہاں پائی جائیں۔ فرمایا جس کا اخلاق کو، جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ نکاح کے انتخاب کے لیے 2 چیزیں بیان فرمائی، جس کا خلق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ ابو الاسود الدؤلی زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر گزرا ہے۔ ایک دن وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کون سا کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، کہ میں ایک شاعر ہوں اور شاعر کی طبع کے اندر جو حسن پسندی ہے تو بیوی کے انتخاب کے لیے اس کی اول ترجیح یہی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں جب اپنی بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں اس خیال سے تلاش کیا کہ جو میرے بچوں کی بہتر ماں بن سکے، تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی، اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرنے کی نسبت۔ تو میرا یہ وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا۔ فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا، پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو، اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ جو۔
اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا. وَهُوَ الْقَادِرُ. ایک نقطے وچ گل مکدی او ایک نقطے وچ گل مکدی پھڑ نقطہ چھوڑ حسابانو کر دور کفر دیاں بابانو چھڑ دوزخ گور. وہ اس بات پہ قادر ہے ان یبس علیکم عذابن کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے. اللہ اکبر. اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ دے، زمین بنجر ہو جائے. یہ نیچے کا عذاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں. یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو جاؤ. جب چند لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی اذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی قوم من حیث المجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے روح گردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشقتوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفار. حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، سرسبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش، ساون کے نچڑتے ہوئے بادل اور ماحول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہلہاتے ہوئے سبزے، اور تمہارے اوپر ہر طرح کی عنایات برسیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ گے. تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی. اللہ اکبر. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی. استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں. جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے.